أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الخلق إلى الله الخلق عيال الله وأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے زندگی کے ہر شعبے سے متعلق تعلیمات بیان فرمائی ہیں۔ نہ صرف یہ کہ آپ علیہ السلام نے تعلیمات پیش کی بلکہ خود عملی طور پر ان پر عمل کر کے بھی امت کو سکھلایا ہے۔ زندگی کے جس شعبے سے کوئی کام متعلق ہو، معاشرے کے جس طبقے سے کوئی امور متعلق ہو، ہر ایک کو اگر کامیاب طریقے پر اپنی زندگی گزارنا ہے تو اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نمونہ بنانا پڑے گا۔ آپ علیہ السلام نے جہاں لوگوں کو دین کی تعلیم دی، دین کی دعوت دی، دین کے احکام سکھلائے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور صدقات و خیرات، اسی طرح دیگر مسائل اور احکام جہاں بتلائے، حلال و حرام بتلایا، وہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھر کے اندر اپنے پھٹے ہوئے جوتے کو سی کے بھی بتلائے، اپنے کپڑوں پہ پیوند بھی لگائے، گھر میں آٹا بھی گوندھ کے بتلائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پھٹے ہوئے ڈول کو، پانی کے ڈول کو بھی سیاہ کر دیتے۔ آپ علیہ السلام نے گھریلو زندگی کے اندر بھی نمونہ پیش کیا۔ ایک موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے۔ ایک جگہ پڑاؤ ڈالا گیا، کھانے پینے کے انتظام ہونے لگا تو مختلف لوگوں نے مختلف ذمہ داریاں قبول کر لی، ہم فلاں کام کریں گے، ہم فلاں کام کریں گے۔ کسی نے بکرا ذبح کرنے کا، کسی نے برتن کا انتظام کیا، کسی نے کسی اور چیز کا انتظام کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر آپ فرمانے لگے کہ میں جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاؤں۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اس کی زحمت نہ فرمائیں، ہم لے جائیں گے، ہم جا کے لے آئیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امتیازی شان مت دو، میں برابری چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے معمولی سے کام بھی انجام دیے، امت کو سکھلائے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحبزادے کو گود میں لیے ہوئے تھے تو مشرکین کا وفد آیا، کہنے لگے یا رسول اللہ اے محمد آپ چھوٹے بچوں کو گود میں لیتے ہو؟ یعنی جاہلیت کے زمانے میں چھوٹے بچوں کو گود میں لینا اور ان کو گود میں لے کے کھلانا یہ معیوب سمجھا جاتا تھا، عیب کی بات اور بہادری اور بلند ہمتی کے خلاف سمجھا جاتا تھا۔ تو ان لوگوں نے تعجب سے دریافت کیا کہ کیا بات ہے آپ چھوٹے بچوں کو گود میں لیتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ مہربانی کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ کرام کی امامت فرما رہے ہیں اور آپ کے نواسے آئے، آپ علیہ السلام سجدے میں ہیں اور آپ کی گردن مبارک پر چڑھ کے بیٹھ گئے۔
یہ نہیں کہ بچے کو جیسا ہم ہٹا دیتے ہیں بازو کا، جتنی دیر تک وہ گردن پر سوار رہے اتنا لمبا سجدہ فرمایا، اور جب وہ سر سے پیٹھ سے گردن سے اتر کے بازو کھڑے ہوئے تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے اپنا سر مبارک اٹھایا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نواسوں کو پیٹھ پہ جیسے چھوٹے بچوں کو گھوڑا بن کے گھماتے ہیں، اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑا بنے اور اپنے نواسوں کو پیٹھ پہ بٹھا کر سواری کر رہے ہیں۔ یہ معاشرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھلائی ہے کہ کس کس زندگی کے کس کس شعبے کو میں گناؤں۔ ایک موقع پر یہودی آیا اور کہنے لگا کہ تمہارے دین میں طب اور میڈیسن سے متعلق، ڈاکٹری سے متعلق کوئی مضامین نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے تو بہت بڑا مضمون ہے۔ پوچھنے لگا کہ ہم تو سمجھ میں نہیں آیا کہا ہے۔ کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اسراف مت کرو۔ اچھا حدیث پاک میں مجھے نہیں ملتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیٹ کو اتنی ہی غذا دو جتنی کا وہ عادی ہے۔ یہودی کہنے لگا کہ بس سارا طب اس کے اندر آ گیا۔ آپ علیہ السلام نے کھانے پینے کا، اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ امت کو سکھلایا ہے، امت نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک نمونہ پیش کیا ہے۔ حتیٰ کہ بیت الخلا جانے اور بیت الخلا سے باہر نکلنے، استنجا کرنے تک کا طریقہ اپنے صحابہ کرام کو، طبعی ضرورت ہے، انسان کی فطری ضرورت ہے، فطری ضرورتوں کو پورا کرنے کا طریقہ بھی اپنی امت کو سکھلایا ہے۔ ہر چیز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی رہنمائی فرمائی، کہیں ان کو محروم نہیں چھوڑا۔ آپ علیہ السلام اعلیٰ اخلاق کے پیکر تھے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی گئی یا رسول اللہ مشرکین، یا رسول اللہ مشرکین کے خلاف بددعا کر دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم ابعث لعانا وطعانا، لعنت بھیجنے والا اور طعن کرنے والا بنا کر مجھے نہیں بھیجا گیا، انما انا بعثت رحمتا، مجھے رحمت بنا کے بھیجا گیا۔ اور ایک موقع پر فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میری بعثت اوصاف حمیدہ، عمدہ اخلاق کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے پتھر مارنے والوں کو دعائیں دی، آپ علیہ السلام نے کچرا پھینکنے والوں کی عیادت کی، آپ علیہ السلام نے دشمنی کرنے والوں کے گھر میں دارالامان کھڑا کیا ہے، آپ علیہ السلام نے اپنے وطن سے دور کر کے بھگانے والوں کو عام معافی کا اعلان دیا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو اوصاف بیان فرمائے کہ پہلی وحی نازل ہوئی غار حرا کے اندر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانپتے ہوئے گھبراہٹ کے عالم میں اپنے گھر تشریف لائے اور فرمانے لگے زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ اور اس وقت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی زوجہ تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے پورا واقعہ سنایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اوصاف بیان فرمائے ہیں وہ نبوت کے ملنے سے پہلے کے اوصاف ہیں، اتنے عمدہ اوصاف۔ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کا معاملہ کرتے ہیں، وتقری الضیف، آپ مہمانوں کا اعزاز و اکرام کرتے ہیں، وتحمل الکل، آپ بوجھل لوگوں کا بوجھ اٹھا کے لے جاتے ہیں، وتکسب المعدوم، آپ غریبوں، بے کسوں، محتاجوں اور فقیروں کے لیے معاش کا، ان کے خوراک کا انتظام فرماتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور ناگہانی آفتوں کے موقع پر آپ لوگوں کی مدد فرماتے ہیں۔ یہ عمدہ اوصاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائے، اور فرمایا کہ ان اوصاف کے حامل شخص کو اللہ نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عمدہ اوصاف، عمدہ اخلاق اور اچھے کردار سے سماج اور معاشرے کے اندر بہتری اور سماج اور معاشرے کی فلاح و بہبود حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوصاف حمیدہ کو اپنا شہوہ بنایا، اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا، اور آپ کو ان اوصاف کے ساتھ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر نبی بنا کر مبعوث فرمایا اور پوری دنیا کے اندر سے تاریکی کا خاتمہ فرمایا۔ وہاں پر ظلم اور جبر و تشدد، یتیموں کے حقوق کو چھین لینا، بیواؤں کے ساتھ بدسلوکی کرنا اور مالدار آدمی غریب کے اوپر ظلم کرنے کو اپنا حق سمجھتا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو اس کا حق دلایا، عورتوں کو عزت دلائی، یتیموں کے ان کو حقوق دلائے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافل الیتیم جاء یوم القیامۃ کہاتین، میں اور یتیم کے ہاتھ پر شفقت، یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرنے والا دونوں قیامت کے دن ایسے آئیں گے۔ شہادت کی انگلی اور بازو والی انگلی کو آپ علیہ السلام نے ملا کے فرمایا کہ دونوں ایسے قیامت کے دن آئیں گے۔ یتیموں کے ساتھ غمخواری اور ہمدردی، مسکینوں اور محتاجوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا، پریشان حال لوگوں کی غم نوائی کرنا۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف فرمائے، صحابہ کرام کا مجمع حاضر ہے، ایک عورت آئی کسی ضرورت سے مسجد نبوی کے دروازے پر، آپ علیہ السلام نے صحابہ کے مجمع کو چھوڑ کر اس عورت کی طرف رخ فرمایا اور بہت دیر تک وہ اپنا دکھڑا سناتی رہی، اور آپ علیہ السلام پوری دلچسپی کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اس کی بات کو سن کر اس کو تسلی بخش الفاظ بیان فرما کے آپ واپس تشریف لائے۔ انسان تو انسان، بلکہ آپ علیہ السلام نے تو جانوروں کے ساتھ یہ حسن سلوک کی تعلیم دی ہے۔ ایک موقع پر ایک صاحب کہنے لگے یا رسول اللہ میرا اونٹ سرکش ہو گیا ہے، مانتا ہی نہیں۔ آپ علیہ السلام اس اونٹ کے قریب گئے تو اس نے آپ کے کان کے قریب منہ لایا اور پتہ نہیں کیا بولا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا یہ اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے کہ تم اس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ لاتے ہو اور اس کو چارہ ڈھنگ سے نہیں دیتے۔ بھائی اس چیز کی اصلاح کرو۔ جانوروں تک کے اور دشمنوں تک اور جن لوگوں پر اسلام مسلمانوں نے حملہ کیا، جن کے ساتھ جنگیں ہوئی، جن کے ساتھ غزوات ہوئے، ان کے سلسلے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات فرمائی کہ چھوٹے بچوں کو ہاتھ نہ لگایا جائے، خواتین پر دست درازی نہ کی جائے، اور جو بوڑھے اور عمر رسیدہ لوگ ہیں ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے، اور جو جنگ کرنے کے لیے نہیں آتے ان کو ہراساں نہ کیا جائے، اور درختوں کو نہ کاٹا جائے، کھیتیوں کو اجاڑا نہ جائے، جانوروں کو قتل نہ کیا جائے، بستیوں کو ویران نہ کیا جائے۔ کس کے لیے ہے یہ اس کے لیے ہے جو اسلام کا دشمن ہے اور برسرے بیکار ہے، جو مسلمانوں سے لڑنے اور اپنی جان آر یا پار کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیمات فرما رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے پڑوسیوں کے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ جبرائیل امین تشریف لائے اور پڑوسیوں کے حقوق کے سلسلے میں مجھے اس قدر تاکید کرنے لگے کہ مجھے یہ گمان اور یہ شائبہ ہونے لگا کہ کہیں وہ اس پڑوسی کو وراثت میں حقدار ہی نہ قرار دے دے۔ اتنے زیادہ حقوق پڑوسیوں کے، بلکہ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 مرتبہ فرمایا، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ ہرگز اللہ کی قسم ہرگز وہ شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم ہرگز وہ شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم ہرگز وہ شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ 3 مرتبہ فرمایا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون شخص ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
من لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص جس کا پڑوسی اس کی ایذا رسانی سے محفوظ نہ رہے۔ اور اس کے مقابلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، اس شخص کا اللہ پر اور اللہ کی ذات، اللہ کے رسول اور آخرت پر ایمان ہے، یعنی جو پکا ایمان ہے، ایماندار ہونے کے دعویٰ کرتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کا اکرام کرے، اس کے حقوق کو ادا کرے۔ یہاں پر یہ نہیں کہا گیا ہے کہ پڑوسی سے صرف مسلمان پڑوسی مراد ہے، رشتہ دار پڑوسی مراد ہے، ہمارا قریبی کوئی دوست پڑوسی مراد ہے، نہیں، کوئی تفریق نہیں کی گئی، چاہے مسلمان پڑوسی ہو چاہے غیر مسلمان پڑوسی ہو، ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک اور اچھے اخلاق کی تعلیمات دی گئی ہے۔ لہذا ملک کے خاص طور سے اس آج کے ماحول کے اندر جو اس زمانے میں جاہلیت کے دور میں مدینہ مکہ مکرمہ کا ماحول تھا، مسلمانوں کو ہر طرف سے دبایا جا رہا تھا، ہر طرف سے ان کو پریشان کیا جا رہا، ان پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، ایسے ماحول کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق کی تعلیم فرمائی اور پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کر کے ان کو اپنا ہمنوا بنایا۔ وہ لوگ حلقہ بدوش اسلام ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ کے غلام بن گئے۔ جو لوگ کل تک اسلام کے دشمن تھے، وہ اسلام کے سب سے بڑے ہمنوا اور سب سے بڑے دفاع کرنے والے بن گئے۔ چنانچہ حضرت ہندا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں آتا ہے، روایتوں میں ہے، وہ کہتی ہے کہ جب انہوں نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا، حضرت ہندا رضی اللہ تعالیٰ کا حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی اہلیہ محترمہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس رکھتی ہے رشتے میں، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ جنگ احد کے اندر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بری طریقے سے شہید کروایا، ہاتھ پیر کاٹ دیے گئے، انگلیاں ناک کان کاٹ کر ان کا ہار بنا کے پہنا گیا، اور تاریخ کے اندر اس سے زیادہ سخت دلی کا مظاہرہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ان کے سینے کو چاک کر کے کلیجہ نکال کے کچا چبایا گیا۔ یہ ہندا نے کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر فرمایا آج مسلمان بالکل غلبے میں ہے، آج اسلام کا سب سے بڑا دشمن ابو سفیان، جنگ بدر کے بعد سے لے کر فتح مکہ تک جتنی جنگیں ہوئی، ساری جنگوں کے اندر دشمن کے لشکر کا سپہ سالار یہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ تھے، اتنے بڑے دشمن ہیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو امن ہے۔ حضرت ہندا آئی اور انہوں نے اسلام قبول کیا اور کہنے لگی یا رسول اللہ، آج سے پہلے مجھے سب سے زیادہ ناپسند شخص آپ کے سوائے کوئی نہیں تھا، اور آج کے بعد آپ سے زیادہ محبوب اور زیادہ عزیز کوئی شخص مجھے نہیں۔ کیا تھے یہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمدہ اخلاق تھے۔ آپ علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع پر فرمایا کہ اے لوگوں، سارے بڑے بڑے دشمن جنہوں نے آپ علیہ السلام کو ایذائیں پہنچائی تھی، جنہوں نے آپ کو مکے سے نکلنے پر مجبور کیا تھا، مکے سے نکلنے کے بعد بھی جنگوں کا سلسلہ جنہوں نے باقی رکھا تھا، صلح حدیبیہ کے اندر دب کر صلح کرنے پر جنہوں نے مجبور کیا تھا، وہ سارے لوگ جمع تھے، ظلم کرنے والے آج سرنگو ہو کے کھڑے ہوئے تھے، گردنیں ان کی جھکی ہوئی تھی۔ ایسے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں، بتاؤ تو صحیح کہ تم نے مجھ پر ایسے ایسے سخت ترین مظالم روا رکھے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اُحِبْتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُخَافُ أَحَدٌ وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ۔ مجھے اس دین کی راہ میں اتنا ڈرایا اور دھمکایا گیا کہ کسی اور کو اتنا دھمکایا نہیں گیا، اور مجھے اتنی اذیتوں سے دوچار کیا گیا کہ کسی کو اور کو اتنی تکلیفیں نہیں دی گئی۔
اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرما رہے ہیں کہ بتاؤ کیا سلوک کر۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ آپ ہم میں کے شریف ہیں، معزز ہیں، اور آپ ہم میں کے سب سے عمدہ اخلاق والے ہیں، ہم آپ سے عمدہ اخلاق ہی کی توقع رکھتے ہیں، اسی کی امید رکھتے ہیں۔ کون کہہ رہا؟ دشمن کہہ رہا ہے۔ اور کیسے موقع پر؟ جبکہ مکمل کنٹرول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہو چکا ہے، اور اس کنٹرول کے حاصل ہونے سے کچھ وقفے پہلے تک بھی وہ لوگ دشمنی پر آمادہ تھے، برسر پیکار تھے، ابھی کچھ دیر پہلے تک لڑ رہے تھے۔ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو آپ سے اچھے سلوک کی امید ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذهبوا وانتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی، آج تم سب کے سب آزاد ہو جاؤ اپنا کام۔ یہ اخلاق پڑوسیوں کے ساتھ اور معاشرے کے ساتھ، بھائی ہے کہ کوئی اور اجنبی ہے، مسلمان ہے کہ غیر مسلم ہے، ہمارا رشتہ دار ہے کہ غیر رشتہ دار ہے، ہمارا دوست ہے کہ غیر دوست، کوئی اس میں بھید بھاؤ نہیں کیا گیا، ہر ایک کے ساتھ اس نے سلوک اچھا برتاؤ کیا گیا۔ اس کا سوال یہ نکلا کہ جب چند لوگ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے تھے، حجۃ الوداع کے موقع پر 1,24,000 کا مجمع میدان عرفات میں جمع ہے۔ کہ عمدہ اخلاق ہی کا تو نتیجہ ہے۔ آج ملک کے حالات بد سے بدترین ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنا نمونہ، اپنی زندگی کا اس کا آئیڈیل بنانا چاہیے۔ اپنے کردار، اپنے اوصاف، اپنے اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، گفتگو کرنے، معاملات کرنے میں اور برتاؤ کرنے میں، کسی کے کوئی فعل یا کسی کی کسی بات پر رد عمل کے ظاہر کرنے میں، ہر پہلو کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ علیہ السلام کے اعلیٰ کردار کو اختیار کرتے ہوئے اپنے اس نبوی کردار کے ذریعے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کی ضرورت ہے۔ آپ علیہ السلام نے بے انصافی کا خاتمہ فرمایا۔ جب مکے کے اندر ظلم و جور بڑھ گیا تو عبداللہ ابن جدعان کے گھر کے اندر زبیر ابن عبد المطلب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور دیگر لوگ جمع ہوئے اور حلف الفضول کا واقعہ پیش آیا۔ یعنی وہ لوگ جو معاشرے کے اندر کمزور اور جو ناتواں مجبور قسم کے لوگ ہیں، جن پر ظلم و تشدد کو جاہلیت کے زمانے میں جائز بلکہ اپنا حق سمجھتے تھے لوگ، ان مظلوموں کی مدد کرنا، ان پر ظلم اگر ہوتا دیکھے تو فوراً اس کی حمایت میں کھڑا ہو جانا، اس سلسلے میں معاہدہ کیا گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے میں شریک رہے نبوت کے ملنے سے پہلے۔ پھر جب مدینہ منورہ کا زمانہ تھا، اسلام غلبہ پا چکا تھا، اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے کہ آج بھی کوئی اگر عبداللہ بن جدعان کے گھر میں کیے گئے معاہدے کے لیے مجھے بلائے تو میں حاضر ہوں۔ آپ علیہ السلام نے ظلم کرنے والوں کی بہتری کی اور آپ علیہ السلام نے ظالموں کے ہاتھ پکڑ لی، بلکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ظلم سے بچو، الظلم ظلمات یوم القیامہ، کیونکہ ظلم قیامت کے اندر تاریکی کی شکل میں ہوگا، ظالم اپنے ظلم کے اندھیروں میں بھٹکتا رہے گا، بلکہ اس کے مقابلے میں انصاف کو پسند فرمایا، حق والے کو حق دینے کی تعلیم فرمائی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک یہودی اور ایک مسلمان جو کہ در حقیقت منافق تھا، ان کا مقدمہ پیش ہوا۔ یہودی حق پر تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ سنا اور سن کر یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ یہ نہیں دیکھا چلو بھائی یہ میرا مسلمان ہے، میرا امتی ہے، میرا ماننے والا ہے، اس کے حق میں فیصلہ کرنا چاہیے، نہیں، حق جس کے ساتھ ہے اس کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا۔ وہ تھا تو منافق،
اس کو اپنے خلاف فیصلہ برداشت نہیں ہوا. وہ چلا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور کہنے لگا کہ ہمارا یہ معاملہ ہے، آپ فیصلہ کر دیجیے. اتنے میں اس یہودی فریق نے کہا کہ اے ابو بکر، اب آپ سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا چکے ہیں اور حضور نے میرے حق پہ فیصلہ کر دیا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب حضور نے فیصلہ کر دیا تو ہم کیا کر سکتے ہیں. اور برداشت نہیں ہوا اس کو، چلا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنا پورا واقعہ ان لوگوں نے بیان کیا تو اس یہودی نے پھر وہی جملہ دہرایا کہ اے عمر بن خطاب، آپ سے پہلے ہم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس جا کے آئے ہیں، ان دونوں نے میرے حق میں فیصلہ کیا ہے، پھر آپ کے پاس ہی آئے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اندر اور آپ نے کہا اچھا حضور نے فیصلہ کر دیا تھا، ٹھیک ہے ابھی آ رہا ہوں. اندر گئے اور تلوار لا کے نکال کے اس کی گردن اڑا دی. کہنے لگے کہ جو اللہ کے نبی کے فیصلے کو نہیں مانتا اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ میرا امتی ہے، بظاہر اسلام اس نے قبول کر لیا ہے، یہ میرا ماننے والا ہے، میری مسجد کو آنے والا ہے، لہذا چلو اس حق میں فیصلہ نہیں. انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا گیا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان ہے، مکے کی توسیع ہو رہی. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عباس تمہارا گھر دینا پڑے گا. تو کہنے لگے نہیں دے سکتے. ہم ہمارا گھر کیوں دے بھائی؟ ستم زدی پہ بات آ گئی. قاضی کے پاس مقدمہ دائر کیا گیا، وہاں پر انصاف کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فریق بن کے آئے، خلیفہ وقت بن کے نہیں پہنچے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ملکیت کو جتلایا اور کہا کہ یہ میری ملکیت ہے، میں اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں. قاضی صاحب نے فیصلہ کس کے خلاف کیا؟ وقت کا 24 لاکھ مربع میل کا تنہا حکمران حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اتنے صاحب جاہ و جلال ہے کہ جس راستے سے گزر جائے اس راستے سے شیطان گزرنا پسند نہیں کرتا ہے، ہمت نہیں کرتا ہے. وہاں پر قاضی صاحب فیصلہ کر رہے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے خلاف، اور یہ قاضی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ عباس کا گھر ہے، ان کے اختیار ہے، وہ دینا چاہے تو دے سکتے، نہ دینا چاہے تو نہیں دے سکتے. ان پر جبر نہیں کیا جا سکتا. یہ انصاف سکھلایا اسلام. اور ہمارا معاشرہ کیسا ہو گیا ہے بھائی؟ بات لمبی ہو رہی ہے. خلاصے کے طور پر یہ ہے کہ جو اوصاف حمیدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات کے ذریعے ہم کو سکھلائے ہیں اور اپنے عمل کے ذریعے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم کو بتلائے ہیں ان کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنانا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اختیار کرنا چاہیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم اپنے اوپر میری سنت کو لازم پکڑ لو، اپنی زندگی کا حصہ بنا لو. لہذا یہ میلاد کا مہینہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے جلسے اور آپ کے تذکرے چل رہے. دیگر کفار اقوام کی طرح سال میں ایک مرتبہ اپنے لیڈر، اپنے رہنما اور پیشوا کے نام سے جشن منا لیے، ایک یادگار طور پر جلسہ پروگرام کر لیے. اس کے بعد کیا ہو گیا؟ سال بھر اس کو بھول گئے، اس کی تعلیمات کو بھلا دیا. مسلمانوں کا بھی یہی حال ہو گیا ہے. سال میں ایک بار ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو خوب جلسے جلوس ہوتے ہیں، خوب نعرے لگائے جاتے ہیں اور خوب مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہے، بہت کچھ ہوتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ 12 ربیع الاول کا دن ختم ہوا تو کلمہ طیبہ کا جو جھنڈا لے کے جو ہم نعرہ لگا رہے تھے، اللہ حفاظت فرمائے وہی جھنڈا، کلمہ طیبہ کا جھنڈا وہی زمین پہ روندا جاتا ہے. اس سے بڑی بے حرمتی کیا ہے؟ جس نبی کی محبت کا ہم نعرہ لگا رہے ہیں اسی کے نام کو زمین پر روندا جا رہا ہے. اس پر سے گاڑیاں چلائی جا رہی ہیں، اس پر سے لوگ اپنے پیر رکھ کر اس کو کھدل کے جا رہے ہیں. یہی ہماری محبت ہے، یہی ہمارا عشق رسول ہے.
یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے الفت کے دعوے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت کو نازل کر کے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو رسول کا اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری بخشش کرے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میری جس شخص نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ تو صرف دعوے کرنا اور محبت کا دم بھرنا اس سے کچھ ہونے جانے والا نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں صحابہ کرام نے صرف دعوے سے کام نہیں لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ پسند ہے سوائے میری جان کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں عمر ابھی کام نہیں بنے گا، تمہاری جان سے زیادہ عزیز جب میں بنوں گا تب کام بنے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ پسند ہے حتیٰ کہ میری جان سے زیادہ محبوب آپ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب بات بنتی ہے۔ ہر طرح کی اپنی خواہشات، اپنے جذبات اور اپنے خیالات، اپنے افکار اور اپنی آرزویں، اپنے معاشرے کے رسم و رواج، ہر چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سامنے قربان کرنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی دلیل ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، جب تک تمہاری خواہشیں، تمہاری آرزویں، تمہاری الفتیں اور تمہاری تمنائیں میرے لائے ہوئے دین، میری لائی ہوئی شریعت اور میری بتائی ہوئی سیرت کے تابع نہیں بنے گی، اس وقت تک تم ایمان والے کہلانے کے حقدار نہیں۔ لہذا ہم کو مکمل ارادہ اور پختہ عزم کر کے اٹھنا ہے کہ انشاءاللہ ہم سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا عمل معمول بنائیں گے اور اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں گے، اور اپنی ہر طرح کے اپنے تمام معمولات کے اندر، تمام معاملات کے اندر، تمام امور کے اندر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔